لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام وقال تعالى في موضع آخر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر وقال النبي صلى الله عليه وسلم من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. محترم حاضرین کرام، بزرگان دین، نوجوانان اسلام، پیارے عزیز طلباء اور پردہ نشین خواتین، امت کے مائیں اور بہنیں، قرآن و حدیث کی روشنی میں اس مرتبہ ذوالحجہ کی ایک عظیم عبادت، ایک بہت بڑی بندگی قربانی اضحیہ کے تعلق سے آپ حضرات کے سامنے عرض کرنے کا منشا ہے. اللہ جل جلالہ عمن والہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. اللہ جل جلالہ عمن والہ ہر قوم میں، ہر زمانے میں، ہر امت کے لیے منسک بنایا، یعنی قربانی کا رواج رکھا، جانوروں کو ذبح کر کے اللہ کے نام پر ذبح کرنے کا رواج اور ایک طریقہ اللہ تعالیٰ نے رکھا. کیوں رکھا؟ تاکہ ان جانوروں کو ذبح کرنے کے وقت اللہ کا نام لیا جائے، اس کی قربانی، اس کا خون بہانا یہ اللہ کے لیے ہو جائے، اللہ کے لیے مخصوص ہو جائے. کس بات پر؟ اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ نے جو انسانوں کو رزق عطا کیا ہے جانوروں کی شکل میں، نعمت دیا ہے جانوروں کی شکل میں،
اس پر اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے، اللہ کو یاد کیا جائے۔ جانوروں کا عطا ہونا یہ بھی رزق ہے، یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے، نعمت عظمیٰ ہے۔ جانوروں کے ذریعے سے ہم سفر طے کر سکتے ہیں، جانوروں کے ذریعے سے ایک زمانے میں بلکہ اب بھی بہت ساری جگہوں میں ایک علاقے سے دوسرے علاقے کو سفر طے کیا جاتا ہے۔ جانوروں کے ذریعے سے ان پر بوجھ لاد کر اپنی راحت حاصل کی جاتی ہے، اپنا بوجھ کم کیا جاتا ہے اور اپنی ضرورت پوری کی جا سکتی ہے۔ جانوروں کے ذریعے سے آپ دیگر ضروریات کو پورا کر سکتے ہیں۔ انہی جانوروں کو تعلیم دے کر، ان کو ایجوکیٹڈ بنا کر، انہی کے ذریعے سے آپ شکار کو بھی حلال کر سکتے ہیں۔ بہت ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں میں رکھا ہے۔ کسی چیز کی تلاش ہے، کتے کے ذریعے سے آپ اس چیز کو تلاش کر سکتے ہیں جس چیز کو آپ حاصل کرنا ہے۔ تو اس نعمتوں کی شکر گزاری پر ان جانوروں کو اللہ کے نام پر ذبح کرنا، یہ عبادت اللہ تعالیٰ نے ہر امت میں رکھا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں، جس میں حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، یہ اجل تابعین میں سے فرماتے ہیں، یہاں من سکن سے مراد اے متعبداً بإراعة الدم، یہ بطور عبادت کے خون بہانا، اللہ کے لیے بطور عبادت کے جانوروں کو ذبح کرنا، خون بہانا، یہ معنی ہے منسک۔ اور یہ چیز اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں رکھا۔ اسی طرح دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، من وجد انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے فرماتے ہیں کہ اے نبی جی، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، بس آپ نماز ادا کرو اور قربانی دو، فصل لربک وانحر۔ اس کی تشریح میں بھی، اس کی تفسیر میں بھی بہت سے مفسرین، جس میں امام قتادہ ہیں، ابن عباس ہیں، حسن بصری ہیں، یہ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں فصل سے مراد نماز عید ہے، عید الاضحیٰ کی نماز ہے، جو نماز ہم 6 زائد تکبیروں کے ساتھ ادا کرتے ہیں، وہ نماز۔ اور امر قرآن مجید میں جہاں آتا ہے بالعموم، وجوب کو بتانے کے لیے آتا ہے، واجب ہونے کو بتانے کو آتا ہے، تو یہاں بھی اس کے ذریعے سے نماز عید کے واجب ہونے کا ذکر ملتا ہے، دلیل حاصل ہوتی ہے۔ اسی لیے ہم جب نماز عید 2 رکعت 6 زائد تکبیروں کے ساتھ ادا کرتے ہیں، وہاں یہ لفظ بھی پڑھاتے ہیں کہ 2 رکعت واجب نماز عید الاضحیٰ کی اسی سے ہے۔ وانحر، اسی طرح وانحر قربانی عطا، قربانی دو، جانوروں کو ذبح کرو۔ اور یہ جانور کو ذبح کرنا، انحر کے معنی صرف یہ معنی نہیں ہے کہ جانور کو 2-3 آدمی پہلے اس کو زمین پر لٹاؤ، پھر اس کو باندھو، اس کے ہاتھ پیر پکڑو، پھر اس کی گردن کو جو ہے وہ پھاندو اور اس کی گردن پر چھری رکھ کر اس کے رگوں کو کاٹو، یہ معنی نہیں ہے۔ وانحر کے معنی یہاں پر صرف اور صرف اس کے رگوں کو کاٹنا ہے۔ اب یہاں رگوں کو کاٹنا، وہ جانور اونٹ بہت بڑا جانور ہے، اس کو لٹایا نہیں جا سکتا، اس کو باندھا نہیں جا سکتا، اس کو قابو میں کرنا مشکل ہے ذبح کرنے کے وقت، اس لیے صرف معنی یہ دے دیا آپ رگیں کاٹو، نحر کرو، کھڑے کھڑے
آنکھ اس کے گردن کے پاس جو 4 رگیں ہوتی ہیں اس کو کاٹنے کا نام نحر ہے، یہ حکم ہے ونحر۔ تو یہ یہاں بھی وجوب ثابت ہے، امر کے معنی میں ہے، اور امر بالعموم وجوب کے لیے آتا ہے۔ مفسرین کہتے ہیں اس سے قربانی کا وجوب ثابت ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، من وجد ساعة فلم يزحف فلا يقربن مصلانا، جو مسلمان، جو آدمی دنیا میں اتنی حیثیت رکھتا ہے، قدرت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے، اتنا اللہ تعالیٰ نے اس کو وسعت دے رکھی ہے کہ وہ اپنے مال میں سے پیسے خرچ کر کے جانور کو خرید کر اللہ کے نام پر وہ ذبح کر سکتا ہے، تو اس کے لیے چاہیے کہ وہ اللہ کے نام پر قربانی دے، جانور کو ذبح کرے۔ اب وہی ہے، وہ نصاب کے بقدر مال ہونا، سال کا گزرنا شرط نہیں ہے۔ زکوٰۃ جن پر واجب ہے انہیں پر یہ بھی واجب ہے، البتہ زکوٰۃ کے وجوب کے لیے سال بھر کا گزرنا ضروری ہے، اس پر سال بھر کا گزرنا وجوب نہیں ہے۔ اس وقت ان دنوں میں جن کے پاس نصاب کے بقدر مال ہے اس پر قربانی واجب ہے۔ من وجد ساعة، تو طاقت ہونے کے باوجود جو مسلمان طاقت ہونے کے باوجود قربانی نہ دے، اللہ کے نام پر جانور ذبح نہ کرے، کسی جانور میں حصہ لے کر اپنی طرف سے جانور ذبح نہ کرے، قربانی نہ دے، خون نہ بہائے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کے لیے ایک وعید سنائی، کہا باوجود طاقت کے وہ قربانی نہ کرے، وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب تک نہ آئے، اتنی سخت وعید بیان کر دی۔ اور جہاں پر جن امور کے لیے وعیدیں جو بیان کی جاتی ہے اکثر و بیشتر وہ وجوب کے لیے ہی ہوتا ہے، اس کی تاکید کو بیان کرنے کے لیے ہوتا ہے، وجوب کو بیان کرنے کے لیے ہوتا ہے، تو اس سے بھی قربانی کے واجب ہونے کا ثبوت ملا۔ فلا یقربن مصلانا، وہ شخص ہمارے عیدگاہ کے قریب تک نہ آئے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک جگہ ارشاد فرمایا، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ۔ اے نبی جی آپ بیان کر دیجئے حضرت آدم علیہ السلام کے ان 2 بیٹوں کا، حابیل اور قابیل کا، جنہوں نے قربانی دی، ایک کی قربانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول کر لیا اور ایک کو رد کر دیا۔ فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، دوسرے کی قربانی کو رد کر دیا۔ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ، اللہ تعالیٰ یقیناً صرف نیک لوگوں کی قربانی کو قبول کرتا ہے۔ ہر شخص کی گنہگار کی اور اس کی نیت میں فساد ہے، گوشت کھانے کی نیت ہے، نیت میں فساد ہے، اللہ کے لیے اپنی عمدہ سے عمدہ چیز قربان کرنے کا جذبہ نہیں ہے، ایسی نیت جس کی نیت خراب ہو جاتی ہے اللہ اس کی قربانی کو قبول نہیں کرتا۔ اس لیے صاف کہہ دیا انما یتقبل اللہ من المتقین، متقیوں کی قربانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ اب اس میں تفسیر تبری کے اندر، تفسیر تبری میں اس آیت کے تحت لکھا ہے، دنیا میں تمام انسانوں کے درمیان میں سے حابیل اور قابیل یہ 2 انسان ایسے ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اللہ کے لیے قربانی دی۔ بیک گراؤنڈ کیا تھا، پس منظر کیا تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں حضرت آدم علیہ السلام کی نسل سے جو اولاد پیدا ہوتی تھی، وجود میں آتی تھی، ہر مرتبہ میں جو اولاد پیدا ہوتی تھی وہ ٹوئنس پیدا ہوتی تھی، ٹوئنس، ایک لڑکا ایک لڑکی، لڑکا اور لڑکی یہ پیدا ہوتی تھی، اور پھر آئندہ مرتبہ میں جو اولاد پیدا ہوتی تھی وہ بھی ٹوئنس ہوتی تھی، ہر مرتبہ ٹوئنس پیدا ہوتی تھی۔
وہاں بھی لڑکا اور لڑکی، اور قانون شریعت اس وقت یہ تھی کہ جس مرتبہ میں لڑکا اور لڑکی پیدا ہوئے ہیں وہ آپس میں شادی نہیں کر سکتے۔ آئندہ مرتبہ میں جو ٹوئنس پیدا ہوں گے جس میں وہ لڑکا لڑکی ہوں گے، وہ اس بار کا لڑکا آئندہ پیدا ہونے والی لڑکی سے شادی کرے گا، اس بار پیدا ہونے والی لڑکی آئندہ پیدا ہونے والے لڑکے سے شادی کرے گی۔ یہ قانون تھا اس وقت۔ تو لہٰذا قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی تھی وہ بہت خوبصورت تھی، بہت دکھنے کو اچھی نظر آتی تھی، اور حابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی تھی، حابیل کی بہن، وہ اتنی خوبصورت نہیں تھی جتنی کہ قابیل کی بہن خوبصورت تھی۔ اور قابیل یہ چاہتا تھا کہ میں اپنی بہن سے ہی شادی کروں۔ قابیل نے کہا میں بڑا ہوں اور بڑے ہونے کے حیثیت سے تمہیں میری بات کو ماننا ہے، میں جو ہے اپنی بہن سے شادی کر لوں گا، تم اپنی بہن سے شادی کر لو۔ حابیل نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، قانون سب کے لیے یکساں ہے، اکول ہے، جو طے ہے اسی کے مطابق عمل ہوگا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو لہٰذا جب انہوں نے مانا نہیں تو قابیل چونکہ بڑا تھا، وہ پہلے پیدا ہوا تھا، حابیل بعد میں پیدا ہوا تھا، اس اعتبار سے قابیل بڑا تھا۔ تو دونوں کے درمیان جب یہ بات طے ہوئی کہ اب کیا کرنا، حابیل ماننے کو تیار نہیں، قابیل بھی ماننے کو تیار نہیں، قابیل اپنی ضد میں ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے، اس وجہ سے ان دونوں کے درمیان میں جھگڑا پیدا ہوا، لڑائیاں ہوئی اور زبردست جھگڑے ہوئے، اور تا قیامت جب بھی جو فتنے وجود میں آئے ہیں اور جس فتنے نے عروج پکڑا وہ کسی حق پرست کو اپنے بہکاوے میں لایا۔ حق پرستوں کے درمیان جو جھگڑے ہوئے ہیں، لڑائیاں ہوئی ہیں، جو فتنے وجود میں آئے ہیں، وہ فتنے نے حق پرست کو خریدا دو طریقوں سے، ایک تو یہ کہ مال کی لالچ دے کر، یا یہ کہ عورت کی لالچ دے کر۔ اب یہاں قابیل جو گمراہ ہوا، قابیل جو بہکاوے میں آ گیا، قابیل جو راہ راست سے ہٹ گیا، اس کے اندر ایک ہوس پیدا ہو گئی، لالچ پیدا ہو گئی عورت کی خوبصورتی کا، یہ بنیاد بنی۔ اسی لیے آپ ہر دنیا کے تمام فتنوں کو دیکھ لو، تمام کے تمام فتنوں کے پیچھے آپ کو یہ دو چیزیں نظر آئیں گی۔ جو بھی فتنے آگے آئے ہیں، چاہے وہ جھوٹی نبوت کا ہو، چاہے وہ اتحاد امت میں اختلاف پیدا کرنے کا فتنہ ہو، چاہے وہ متحد قوم کے درمیان کسی قانون کو لاگو کرنے کے تعلق سے ہو اور وہاں جھگڑے ہو چکے ہوں، تو جو جھگڑا پیدا کرنے والا ہے، لڑائیاں پیدا کرنے والا ہے، اس نے یا تو عورت کی لالچ میں اختلاف اور انتشار کو پیدا کیا، یا مال کی لالچ میں اختلاف یا انتشار کو پیدا کیا۔ یہ دونوں ہی وجہ ہیں۔ اسی لیے آپ پوری دنیا میں جتنے بھی اسلامی کنٹریز کے نام پر جو بھی وجود میں آئے ہیں اور وہاں مسلمانوں کی حکومت ہے اور وہاں صحیح سے اسلامی قانون نافذ نہیں ہو رہے ہیں، ان کی وجہ یہی ہے کہ ان کو چلانے والے یہودی لڑکیاں، ان عرب لوگوں کی بیویاں، ان کی جو ازواج ہیں وہ عام طور پر یہودی ہیں، اور انہی یہودی بیویوں کی وجہ سے وہ ان کے بہکاوے میں آ کر کے وہ فیشن کے نام پر، جدیدیت کے نام پر اسلامی قانون کا کھلواڑ کر رہے ہیں، عورت کی ہوس میں، عورت کی لالچ میں، لڑکیوں کی لالچ میں، اور یہ وہاں سے چلتا ہوا آیا ہے، کسی کو ماننے کو تیار نہیں۔ پوری دنیا کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ مقدس سرزمین ہے، یہاں
عیاری نہیں چلتی، یہاں فحش نہیں چلتا، یہ مقدس سرزمین ہے، یہ نبی کا شہر ہے، یہ مکہ المکرمہ ہے، یہاں گناہ کی چیز نہیں کی جا سکتی، اس کا دروازہ نہیں کھولا جا سکتا، یہاں عیاشی کے اڈے نہیں بنا سکتے، لیکن کسی کو ماننے کو تیار نہیں۔ کیونکہ یا تو مال کی لالچ بسی ہوئی ہے یا عورت کی لالچ بسی ہوئی ہے۔ تو قابیل جو ضد میں تھا وہ اسی وجہ سے تھا کہ اس کے اندر عورت کی لالچ تھی۔ اس نے کہا نہیں، میں نہیں مانوں گا، لہٰذا ان دونوں کے درمیان یہ بات طے ہوئی۔ ہر اس زمانے سے بھی اپنی قبولیت کو ثابت کرنے کے لیے قربانی دینا پڑتا تھا، لہٰذا ان دونوں کے درمیان یہ بات ہوئی، تو مقبول ہے یا میں مقبول ہوں، دیکھیں گے۔ لہٰذا اپنی قبولیت ثابت کرنے کے لیے انہوں نے اپنی جو بھی ان کا کاروبار تھا، قابیل یہ بہت بڑا ایگریکلچر کرتا تھا، ایگریکلچر کا ماہر تھا، کھیتی باڑی بہت زیادہ کی ماہر تھا، اور اس میں جو اس کے کھیت میں ایگریکلچر میں جو اناج جو غلہ پیدا ہوا تھا اس میں سے وہ گلا سڑا ہوا بوسیدہ خراب قسم کا ڈیمیج قسم کا وہ اناج لے کر کے آئے قربانی دینے کے لیے، اللہ کے نام پر اس کو قبول کروانے کے لیے، قربانی دینے کے لیے۔ اس زمانے میں وہی تھا۔ اور حابیل کا کاروبار تھا، بزنس تھا، وہ حابیل بکریوں کو چرواتا تھا، اس کا بزنس کرتا تھا، تجارت کرتا تھا۔ تمام بکریوں کے ریوڑ میں سے عمدہ قسم کا دمبا حابیل نے اٹھا کر کے، جو ایک دم موٹا تگڑا گوشت سے بھرا ہوا، پورے ریوڑ میں سب سے خوبصورت، سب سے تگڑا، سب سے گوشت سے بھرا ہوا وہی تھا۔ اس نے چاہا اللہ کے نام پر میں قربانی دے رہا ہوں، اللہ کے نام پر میں ذبح کر رہا ہوں، اللہ کے لیے میں دے رہا ہوں، اس میں سے جو اچھی چیز ہے وہ اللہ کے لیے اور جو بقیہ چیز ہے وہ میرے لیے، کیونکہ جو کچھ بھی دیا ہے وہ اللہ نے دیا ہے، سب کچھ اللہ کا ہے۔ جب میں اللہ کے لیے قربان کروں گا تو سب سے عمدہ چیز میں قربان کروں گا۔ اسی لیے قربانی دینے والوں کے لیے یہی چاہیے کہ اپنے جذبات ایسے ہوں، اپنی ارادے نیتیں ایسے ہو کہ میں اپنی اچھی سے اچھی، عمدہ سے عمدہ، بہتر سے بہترین چیز اللہ کے لیے قربان کروں، اللہ کے لیے قربان کروں، یہ جذبہ ہونا چاہیے۔ تو لہٰذا حابیل نے خوبصورت دمبا اٹھا کر کے لایا، اور لانے کے بعد اس زمانے میں قبول کیسا ہوتا ہے، یہ جو ظاہر ہوتا تھا وہ یہ ہوتا تھا، آسمان میں اپنی چیز وہاں لا کر کے رکھیں، اور آسمان یعنی پہاڑ پر، اور آسمان سے ایک آگ آتی تھی، وہ آگ یا تو اس چیز کو لے کر کے جاتی تھی یا جلا دیتی تھی۔ یہی قبول ہونے کی علامت ہوتی تھی، یہی قبولیت کی علامت ہوتی تھی۔ اب حابیل نے اپنی چیز لا کر کے رکھی، قابیل نے اپنے اناج کو لا کر کے رکھا، دونوں کو لا کر کے رکھا گیا۔ وہاں اس وقت آگ آسمان سے آئی اور حابیل کے دمبے کو لے کر کے چلی گئی۔ اب پتہ چلا حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی قربانی کو قبول کر لیا۔ اب جب قبول ہو گئی، اب حابیل نے کہا، اب سنیے، اب حابیل نے کہا میری قربانی قبول ہو گئی اور میں جو ہے حق پر ہوں، اب تو تم جو ہے اپنی بہن سے شادی نہیں کر سکو گے، اب تو جو قانون ہے اسی کے مطابق شادی ہوگی۔ قابیل نے کہا نہیں، میں تمہیں قتل کر دوں گا، نہ رہے بانج نہ رہے بانسری، میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ قال لأقتلنک، میں تم کو قتل کر دوں گا، سب ختم ہو جائے گا۔ مسئلہ تو وہی ہے، جائیداد پر اگر حق جمانا ہے، پراپرٹی پر اگر حق جمانا ہے، یہ بوڑھا مرنے کو تیار نہیں، یہ بوڑھی مرنے کو تیار نہیں۔ آج خاندانوں میں تو یہی ہو رہا ہے، جائیداد کی ہوس نے یہاں تک انسان کو گرا دیا، اپنا باپ ہے اس کو اپنے پیروں پر کھڑا کیا، اس کے باپ نے، اس کی ماں نے، ان کے سرپرستوں نے، ان کے بڑوں نے، لیکن جب وہ کمزور ہو گئے، بجائے ان کی خدمت کر کے سعادت حاصل
حاصل کرنے کے یہ سوچ رہے ہیں، یہ بوڑھا مر جائے گا، یہ بوڑھی مر جائے گی تو یہ پراپرٹی میرے نام پر آ جائے، پتہ نہیں اپنی حیات میں رہتے ہوئے کسی کے نام پر کر دے تو پھر میں فقیر رہ جاؤں گا۔ جذبات ایسے ہیں، پوری کوشش کرتا ہے مارنے کی، اور نہ جانے مار دیتا ہے لیکن کس کو پتہ۔ تو اب یہ قابل نے کہا میں تمہیں قتل کر دوں گا، کیونکہ عورت کی ہوس لالچ بھری ہوئی ہے۔ اور تفسیر تبری کے اندر یہ بھی لکھا ہوا ہے حابل اور قابل ان دونوں کے درمیان جو مضبوطی تھی، قابل کمزور تھا طاقت میں، حابل قابل کے مقابلے میں مضبوط تھا اور طاقتور تھا، اس کے اندر قدرتی طاقتیں زیادہ تھی حابل میں، اور قابل میں حابل کے مقابلے میں کچھ کمزوری تھی، وہ اس سے لڑ نہیں سکتا تھا، باوجود اس کے کمزور ہونے کا، نہتہ ہونے کے، وہ دھمکی دے رہا ہے میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ اس سے یہ پتہ چلا جو آدمی دنیا کے اندر بلا وجہ دھمکیاں دیتے ہیں، ہم موب لنچنگ کریں گے، ہم تمہارے عورتوں کو مار دیں گے، ہم تمہارے نوجوانوں کو قتل کر دیں گے، تمہارے نوجوانوں کو ہم موب لنچنگ کے ذریعے سے سر عام ان کو ننگا کر کے مار پیٹ کر کے مار دیں گے، کسی سڑک پر ان کی گاڑی روک کر، کسی جگہ علاقے میں ان کو روک کر 15 آدمی 20 آدمی ایک بھیڑ کے ذریعے سے، خنزیر کے بھیڑ کے ذریعے سے ان پر حملہ کر کے تمہارے نوجوانوں کو ایک ایک کر کے ہم ماریں گے، کبھی ٹرین کے اندر تو کبھی کسی سفر میں، کبھی کسی علاقے میں، اس طرح جو دھمکی دے رہے ہیں۔ تفسیر کی روح سے مفسرین نے، علماء نے یہ بات لکھی ہے بلا وجہ جو قتل کرنے کی جو دھمکی دیتا ہے اس کے اندر کوئی طاقت نہیں ہوتی، یاد رکھیے، وہ اندر سے کمزور رہتا ہے، بالکل کمزور رہتا ہے، اس کی ان دھمکیوں سے، ان کی اس وارننگ دینے کی وجہ سے کسی کو ڈرنے کی، خوف زدہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور جب وہ مضبوط آدمی، مضبوط جو ہوتا ہے، وہ تھوڑی تھوڑی باتوں پر دھمکیاں نہیں دیتا، تھوڑی تھوڑی باتوں پر جھگڑے کی، قتل کرنے کی، مارنے کی باتیں نہیں کرتا، وہ پر آخر میں وہ پوائنٹ پکڑتا ہے، کہاں مجھے جائز ہے قتل کرنے کا، کہاں مجھے دھمکی دینے کا، کہاں مجھے اس کو راستے سے ہٹانے کا، وہ پوائنٹ دیکھتا ہے اللہ کے حکم کو سامنے رکھ کر کے، اور بلا وجہ جو دھمکیاں دیتا ہے اندر سے بالکل کھوکھلا رہتا ہے۔ اسی لیے مسلمانوں، نوجوان خاص طور پر آج جو ہر جگہ سے سطح پر بیٹھ کر حکومت کے نشے میں، طاقت کے نشے میں جو لوگ جو دھمکیاں دے رہے ہیں، یہ حقیقت میں یہ کچھ نہیں ہے، یہ اندر سے بالکل کھوکھلے ہیں، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اب 15 ہیں، وہ 15 کیوں ہیں؟ اندر طاقت نہیں ہے، 1 سے 2 سے لڑنے کی طاقت ان کے اندر نہیں ہے، اسی لیے وہ کسی سڑک پر، کسی انجان روڈ پر کھڑا کر کے نہتے مسلمانوں کو لگا کر ایک بہانے سے موبلنچی کر کے قتل کیوں کر رہے ہیں؟ 1 سے لڑنے کی طاقت نہیں، 2 سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے ان کے اندر۔ تو یہ وہاں سے چلتا ہوا آیا۔ قابل کمزور تھا، بالکل کمزور تھا، باوجود اس کے بلا وجہ عورت کی ہوس اس کے اندر بھری پڑی ہے۔ کہاں قال لأقتلنک، میں قتل کر دوں گا، اب تو دیکھے گا کیا کرے گا، کس سے شادی کرنے کو مجھے روکے گا۔ لہٰذا اس کے بعد ویسا ہی ہوا، جھگڑے ہوئے، لڑائیاں ہوئی، اور پھر اس کے بعد لڑائی میں حابل مارا گیا، لیکن قبول جس کی قربانی ہوئی ہے وہ ہے حابل کی۔ تو یہ قربانی کی جو رواج بہت زمانے سے، پرانے زمانے سے، ہر زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا، غیر مسلموں کے اندر بھی ہے، بلی کے نام پر وہ کسی اپنے بچوں کو، کبھی جانوروں کو ذبح کرتے ہیں۔ عیسائیوں کے اندر تو مستقل ایک عقیدہ ہے، مستقل عقیدہ کہ پوری امت کی طرف سے
حضرت عیسیٰ علیہ السلام سولی پر لٹک گئے. اب کسی کو گناہ کے پاداش میں کوئی سزا کاٹنے کی ضرورت نہیں. جو عیسائی ہو گیا اس کو کسی سزا کاٹنے کی ضرورت نہیں. سزا بھگتنا وہ عیسیٰ نے بھگت لیا ہے. اب تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. تم کتنے بھی گناہ کر لو گناہ نہیں ہو سکتا. کتنی بھی غلطیاں کر لو تمہاری غلطی نوٹ نہیں ہو سکتی. یہ ان کا عقیدہ ہے. تو یہ قربانی کا جو ہے وہ ہر زمانے سے چلتا ہوا آیا ہے. اور ایک بات یہ ہے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں قربانی کے تعلق سے کہ قربانی اس زمانے میں نہیں دینی چاہیے، بلکہ قربانی کے بجائے پیسے صدقہ کر دینا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ غربت بہت زیادہ ہو چکی ہے، غریب لوگوں کی تعداد زیادہ ہو چکی ہے. یہ حقیقت میں جو لوگ کہتے ہیں بالکل غلط ہے، دیوانے پاگل ہیں. آپ دیکھ لیجئے حضور کے زمانے میں غربت زیادہ تھی یا آج کے زمانے میں غربت زیادہ ہے؟ آج کون سا غریب اپنے پیٹ پر پتھر باندھ کر کے گھومتا ہوگا بتاؤ؟ 40 دن جس کے گھر میں چولہا نہیں جلتا ایسا ایک گھر دکھاؤ. لیکن اس زمانے میں، حضور کے زمانے میں ایسے دن گزرتے تھے. چولہے پر جو ہانڈی کے اندر جو کھانا ہوتا تھا وہ کھانے کے بجائے پانی ہوتا تھا، پانی ابلتا تھا اور اس کو دکھا کر کے اپنے بچوں کو بہلا پھسلا کر کے سلایا جاتا تھا. آج کس کے گھر میں ہوتا ہے؟ ایسی غربت، اتنی زیادہ غربت ہے. لیکن کبھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ نہیں کہا اس سال غربت زیادہ ہو گئی ہے، اس سال قربانی نہیں دینا چاہیے بلکہ وہ پیسے صدقہ کر دینا چاہیے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں کہا. یاد رکھیے ہر زمانے میں، ہر وقت، کیونکہ قربانی اس مہینے کی ذوالحجہ کی جو عبادت، عظیم عبادت ہے، وہ دو عبادتیں ہیں. ایک قربانی کی عبادت، ایک حج کی عبادت. حج کے ارکان صرف اور صرف انہی مقدس مقامات میں ادا کرنے سے حج ادا ہوگا، وہ مخصوص جگہوں میں ادا کرنے سے ادا ہوگا. آپ کسی ملک میں جا کر کے وہی ارکان، احرام باندھ کر کے وہی ارکان ادا کرو گے، اسی جیسی ایک شکل بنا کر کے حج ادا نہیں ہو سکتا، وہ اسی کے ساتھ میں خاص ہے. اسی طرح قربانی کی جو عبادت ہے وہ انہی دنوں کے اندر خاص ہے. وہ سال بھر قربانی ادا کرنے سے ان دنوں کی قربانی ادا نہیں ہوگی، یہ وجوب ادا نہیں ہوگا. اگر ادا ہونا تو سال بھر قصائی وہ سب سے زیادہ مقدس ہو جاتا اللہ کے یہاں. کیونکہ سال بھر جتنے زیادہ وہ قربان کرتا ہے، شاید کون کرتا ہوگا؟ سب سے زیادہ مقدس وہ ہوتا. اور ہم سب جانتے ہیں کہ قصائی کتنا مقدس ہوتا ہے ہمارے علاقوں میں، ہمارے معاشرے میں. تو یہ نہیں ہو سکتا. اور بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں قربانی پورے گھر والوں کی طرف سے ایک جانور ذبح کر دینے سے کافی ہو جاتا ہے. سن لو، غور سے سن لو یہ کہنے والے لوگ، ہمت سے سنو. اگر ایسا ہے تو گھر میں تمہارے جب 4 بچے ہیں تو بڑے کی شادی کا وقت آ گیا تو اس کی شادی کر دو، اور جب چھوٹا بھائی کہے کہ میری بھی شادی کرو تو تم یہ کہہ سکتے ہو کہ بڑے کی شادی ہو چکی ہے، وہ سب کی طرف سے ہو گئی ہے، اب کسی اور کی شادی کی ضرورت نہیں ہے. ایسا کوئی کہہ سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. یہ سمجھ میں آنے والی بات ہے. ہر ایک کی عبادت الگ ہے. کسی ایک کے گھر کے کسی ایک آدمی کے نماز ادا کرنے سے سب کی طرف سے نماز ادا نہیں ہوگی. گھر کے کسی ایک آدمی کے رمضان کے روزے رکھنے سے سب کی طرف سے روزے ادا نہیں ہوں گے. گھر کے کسی ایک آدمی کے حج کرنے سے سب کی طرف سے حج ادا نہیں ہوگا. گھر کے کسی ایک کی پیسوں کے ذریعے سے قربانی دینے سے سب کی طرف سے ادا نہیں ہوگا. یاد رکھیے ہر ایک کی قربانی الگ ہے، ہر ایک کی عبادت الگ ہے، ہر ایک کے معمولات الگ ہیں. جس طرح آپ کی ضروریات الگ ہیں اسی طرح یہ تمام کے تمام چیزیں الگ ہیں. اور بہت سارے لوگ حدیث بھی پیش کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے 15 سال 20 سال جن علماء نے مدرسے کے اندر رہ کر اور وہاں کی دال روٹی کھا کر کے حدیث میں پوری زندگی کھپا دی، بڑے بڑے محدثین علماء اپنی پوری زندگیاں لگا دی، کیا ان کو اس حدیث کا علم نہیں تھا؟
آج ایک ٹیلر، ایک انجینئر اور 5 سال 6 سال سعودی عرب میں جا کر کے وہاں کلین کا کام کر کے، جھاڑو پوچھا لگا کر کے کام کر کے، کسی ایک کی زبان کو سن کر کے آ کر یہاں علماء سے بحث کرنے لگتا ہے، ایک پورے گھر والوں کی طرف سے ایک قربانی ہو سکتی ہے۔ یہ اتنی بے ادبی آپ کے سامنے ان علماء کی زندگیاں نہیں ہیں، ان محدثین کی زندگیاں نہیں ہیں۔ کیا حیثیت ہے اس ٹیلر کی اور وہ جھاڑو پوچھا لگانے والے کی؟ یہاں آ کر کے رباب جھاڑ کے کہتے ہیں کہ میں اتنے سال تھا اتنے سال تھا، لیکن وہاں وہ کیا کام کرتا تھا کس کو پتا ہے؟ وہ جو حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے، اپنے گھر والوں کی طرف سے، پوری امت کی طرف سے قربانی دی تھی، یاد رکھو، شارٹ میں بتا دیتا ہوں، پوری امت کی طرف سے قربانی دی تھی، یہ حدیث ہے۔ اور دعویٰ کیا کرتے ہیں کہ ایک جانور گھر والوں کی طرف سے، حدیث کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے اپنی طرف سے، گھر والوں کی طرف سے اور پوری امت کی طرف سے، اور دعویٰ کیا ہے کہ گھر والوں کی طرف سے۔ اگر حدیث کے مطابق عمل کرنا ہے تو پھر ایک آدمی پوری امت کی طرف سے قربانی کر دو، مسئلہ ختم۔ امام حرم عبد الرحمن سدیس صاحب کو بول دیں گے کہ آپ ایک دمبا، بہترین دمبا لا کر کے زبان کر دو، پوری امت کی طرف سے کسی کو قربانی دینے کی ضرورت نہیں، کیونکہ حدیث موجود ہے۔ یاد رکھیے قربانی 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک واجب قربانی، ایک نفل قربانی۔ واجب قربانی میں صرف اپنی طرف سے ادا کرنا واجب ہے، نفل قربانی میں آپ پوری امت کو شامل کر سکتے ہیں۔ جو حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بیان کی ہے، جو وارد ہے، وہ نفل قربانی کے تعلق سے، واجب قربانی کے تعلق سے نہیں ہے۔ تو اس کے لیے اگر کوئی آدمی جو اجتماعی قربانی کے ذمہ داران ہیں، ان کو اس بات کا خیال اور احتیاط رکھنا ضروری ہے کہ جب نام لکھوانے کے لیے لوگ آتے ہیں، اگر کوئی اس طرح کا نام لکھائے کہ میرے گھر والوں کی طرف سے ایک قربانی کا حصہ اگر کسی نے لگوا لیا، کسی کی قربانی جائز نہیں، کیونکہ وہاں کسی کی طے نہیں ہوئی، وہاں صرف گوشت کھانے کی نیت ہے، گوشت کھانے کی نیت ہوگی تو کسی کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ اس کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔